نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، اور اس شخص سے شروع کرو جس کا نفقہ تم پر واجب ہو۔ اسے راوی اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی اس میں سے کہ صدقہ دو اور اپنے لیے بھی رکھو۔ ادھر جو بے پرواہی کے ساتھ صدقہ دینا ہے وہ یہ، اس سے مراد وہ ہے، ایسے ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کو بھول جاؤ نیکی کر کے، یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کو اس کا احسان اس پر جتلایا جائے، اس کو اذیت دی جائے نیکی کر کے۔ اور جو بہترین صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی جو شروعات ہے، اس کی جو ابتدا ہے، وہ اپنے قریبی میں سے کرو۔ یعنی اپنے قریبی جن کی کفالت تم پر فرض ہو، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین جو اپنے قریبی ہیں، ان سے صدقے کی ابتدا کرو۔ بہترین صدقہ نمبر 1، اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے۔ یعنی وہ دے کر بھول جائے، یعنی دینے والے پہ نہ وہ احسان جتلائے اور نہ اس کو اذیت دے، بلکہ وہ صدقہ دے کر بالکل ہی بھول جائے کہ میں نے کسی کو صدقہ دیا تھا۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ صدقہ تو دیں، دوسروں کو دیں، لیکن آپ خود محتاج نہ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یعنی کہ تم صدقہ تو دو، لیکن تم بالکل اپنے ہاتھ بھی خالی نہ کر لو۔ اس سے روکا گیا، سب کچھ دے ڈالنے سے بھی روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ فَتَقْعُدُ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم خود عاجز اور محتاج نہ ہو جاؤ، تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس لیے روکا گیا۔ یعنی صدقہ بھی کرو اور اپنے لیے بھی رکھو۔ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ گھر والوں پر خرچ کرنا فرض ہے، اور فرض ادا کرنے پر ہمیں اجر ملتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات میں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ خاص حالات میں ہوتی ہیں۔ آپ سب کو مجھ سے وعدہ کرنا ہے، جو بھی میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، سب وعدہ کریں مجھ سے۔ یہاں پر قرض ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو جو یہ حدیث ہے وہ ضرور یاد کروائیں گی۔ یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو جھگڑے ہیں وہ کیوں اور کس وجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو ذمہ داری پوری نہیں کرتے ان کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ ماؤں کا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں کہ تم نے سارا انہیں پر خرچ کر دینا ہے، سارا کچھ اپنی بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سارا اپنے بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ اس بات سے بھی اگر وہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرے گا، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، تو بھی گھر میں فساد وغیرہ ہوں گے۔ اگر ذمہ داری پوری ہوگی تو گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب باہر کہیں دیتے ہیں تو ان میں جلتے کوٹتے رہنا بھی نہیں چاہیے کہ اتنا اس نے دے دیا۔ جو باہر دینا ہے، جو صدقہ ہم دے دیتے ہیں، اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دیتے ہیں۔
یہاں آپ دیکھیں گے خیر کے کاموں میں خرچ کرنا اس کا بھی اجر ہے، اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اپنے اہل و عیال پر پورا یعنی خرچ کرنا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔